3 رمضان المبارک 11 ہجری سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ پہ کبھی گفتگو نہیں کی، لیکن آج اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی لخت جگر، محبوب اور لاڈلی بیٹی حضور کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علامہ اقبال نے بات کہی، فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ عزت و شرف اور وہ مقام اور وہ مرتبہ پا گئی، اور ان کا رتبہ بلند ہوا کہ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور فرمایا کہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی نسبتیں؟ 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امام اولین و آخرین، کہ وہ تاجدار حل عطا اولین و آخرین کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ پہلی نسبت۔ اور دوسری نسبت یہ ہے بانوان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہا کہ یہ دوسری نسبت ہے کہ وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا ان کی زوجہ محترمہ لگتی ہیں۔ اور اب تیسری نسبت علامہ اقبال نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق، فرمایا کہ عشق کا جو قافلہ ہے اس کے جو سالار اور سپہ سالار ہے، یعنی حسن و حسین، فاطمہ الزہرا کو تیسری نسبت یہ ہے کہ یہ حسن و حسین کی ماں لگتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو ایک نسبت تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مانگنے والی عورت آئی، اس نے آ کر سوال کیا کچھ عطا کیا جائے۔ آپ نے گھر کی طرف دیکھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، آپ نے اس بات کو معیوب سمجھا کہ میں اسے کیسے خالی لوٹا دوں، یہ ہمارے در سے خالی جائے، یہ ہمارے گھر کی شان نہیں ہے، گھر میں پر تھا کچھ نہیں دینے کو، اس در سے کوئی خالی جائے ایسا ہو نہیں سکتا، جو بھی آتا ہے اسے
اس کی طرف سے پڑھ کے دیا جاتا ہے۔ اور آج کچھ ہے نہیں، آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ میری یہ چادر، جسے چادر تطہیر کہا جاتا ہے، فرمایا کہ میری یہ چادر لے جاؤ اور مدینہ میں فلاں یہودی اس کی دکان ہے، وہاں جا کر اسے بیچ آؤ۔ وہ جو ہے آپ کی سبحان اللہ، فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور مدینے کا فلاں جو دکاندار ہے اسے دے کر آؤ۔ وہ خادمہ آپ کی چادر لے کر گئی اس یہودی کی دکان پہ، جب پہنچی کہا کہ کچھ بیچنا چاہتی ہوں، اس نے کہا دکھاؤ کیا بیچنے آئی ہو۔ اس خادمہ نے یوں جو ہے وہ چادر کھول کے آگے کی، اس یہودی کا اس چادر کو دیکھنا تھا وہ قیمت کیا لگاتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، نبی کی بیٹی وہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عفت و شرم و حیا کی پیکر کبھی دن کی روشنی میں سر سے کپڑا بھی نہیں اترا ہے کہ ان کا اسوہ حسنہ پوری امت مسلمہ کے لیے، عورتوں کے لیے اسوہ نور ہے اور مشعل راہ ہے۔ ارے اگر ماں ایسی پاکیزہ ہو اور شرم و حیا کی بالغہ ہو تو بیٹے بھی حسن و حسین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آج کوئی مرد مجاہد کیوں نہیں امت مسلمہ میں سامنے آ رہا؟ آج صلاح الدین ایوبی کی مثال کیوں کہیں نظر نہیں آتی؟ آج محمد بن قاسم جو ایک عورت کی پکار پہ بغداد سے چل کر سندھ کی دھرتی پہ آ گئے، آج ان کا کلا کما کر کے اس عورت کی فریاد کو سنا، آج ہزاروں چیخوں پکارتی بچیاں فلسطین کے اندر، لیکن آج کہیں بھی ان کی آہ و پکار کو نہیں سنا جا رہا۔ کوئی مسلم حکمران ان کی آہ و پکار پہ کام نہیں کرتا، کسی کو وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ ارے آج اگر حضرت عمر بن خطاب زندہ ہوتے اور فلسطین میں کوئی مسلمان بچی آہو پکار کرتی اور پکارتی تو میں دیکھتا کہ یہودی جو آج مسلمان بچیوں کو گھسیٹ رہے ہیں، ان کی کیسے جرأت ہوتی کہ مسلمان بچیوں کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے۔ ارے اگر یہ اسلامی دور ہوتا اور صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران ہوتا تو ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بچا کے بتا دیتا کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے، ابھی مسلمان کے اندر ایمان باقی ہے، اور ابھی صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے باقی ہیں۔ لیکن آج صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم سارا کچھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کرنے کی ہمت و طاقت بھی جن کے پاس ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آج وہ ایمان باقی نہیں رہا، آج ہمارے اندر وہ جذبہ اسلامی باقی نہیں رہا۔ ارے یہ فلسطین، یہ بیت المقدس جسے حضرت عمر نے اپنے جو ہے وہ دور حکومت میں پھر فتح کیا، اور وہاں پر آپ خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اذان پڑھی گئی، آپ نے نماز پڑھائی۔ آج مسجد اقصی پھر کسی عمر بن خطاب کی منتظر ہے، آج وہ مسجد اقصی آج پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔
وہ محمد بن قاسم جیسے مسلمان لیڈر کی پھر منتظر ہے۔ آج اگر ہمارے اندر کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہو رہا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج وہ مائیں باقی نہیں رہی جو فاطمہ الزہرا کی حقیقی کنیزیں ہیں، جو ان کی راہوں پہ چلنے والی ہوں۔ آج وہ مائیں باقی نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے بیٹے بھی آج پیدا نہیں ہو رہے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان سے بات کر سکیں۔ تو سامعین و حاضرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مال غنیمت آیا، خادم ہیں، اس میں غلام ہیں، لوڈیاں ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ ابا جی کے پاس اور انہیں جا کر عرض کرو کہ ہمیں گھر کے لیے کوئی خادم کو خادمہ عطا کر دیں۔ سارا دن میں پانی جو ہے وہ کھا کے تھک جاتا ہوں، آپ بھی سارا دن چکی پیس کے تھک جاتی ہیں، چلو ہمارے گھر کے کام میں کوئی جو ہے وہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا۔ تو آپ چلی گئی، جب پہنچی نا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام گھر میں نہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا ہجوم ہے۔ آپ بنا کچھ کہے وہاں سے واپس پلٹ آئیں اور نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ بیٹی فاطمہ الزہرا آئی تھیں اور بنا کچھ کہے واپس چلی گئیں۔ آقا علیہ السلام چل کے خود جو ہے ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں رات کا وقت ہو چکا تھا، حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ بیٹی کس کام سے آنا ہوا تھا؟ تو آپ خاموش ہیں۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں گھر کے لیے کچھ خادم یا خادماؤں کی ضرورت تھی، ہم نے کہا کہ چلو ہمارے غنیمت میں خادم آئے ہیں تو ہمارے گھر کے لیے بھی کوئی آپ خادم جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کر فرمایا اے علی تم سے پہلے اہل صفہ اور اہل بدر کے یتیم اور غریب لوگ آ گئے تھے، ان کا حق زیادہ تھا، میں نے انہیں عطا کر دیے ہیں، انہیں میں نے وہ غنیمت دے دی ہے۔ اور جاتے ہوئے فرمایا اے بیٹی تمہاری یہ بات کہ کام کر کے تھک جاتے ہیں، فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہ فرمایا کہ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا پڑھ لیا کرنا، ساری تھکاوٹ رب دور فرما دے گا۔ شامل حاضرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں صرف آپ میں گفتگو کرتا ہوں، باقی باتیں پھر سے اللہ نے آپ کو یہ عزت یہ شان عطا فرمائی تھی کہ مباہلہ کے وقت گھر سے اگر باہر آنا بھی ہوا تو اس انداز سے آپ باہر تشریف لا رہی ہیں کہ آگے آگے آقا علیہ السلام چل رہے ہیں، حضور کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے حضرت مولا علی چل رہے ہیں، اور حضور نے ایک طرف امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے، دوسری طرف حضرت امام حسین چل رہے ہیں۔ اس انداز میں یہ 5 نفوس قدسیہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ان یہودیوں کے سردار نے دیکھا، اس نے دیکھ کر کہا کہ اے یہودیوں رک جاؤ، میں ایسے چمکتے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دے اس پہاڑ کو کہ جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ بھی ان کی بات نہیں ٹالے گا، وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ مان گئے
حضور نے فرمایا اگر آج یہودی مباہلہ کر لیتے تو رب انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا اور دنیا میں کوئی یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ علماء نے یہاں پہ جو بات نقل کی آپ کے پردے کے حوالے سے کہ آپ کا اس انداز میں چلنا اس لیے تھا کہ رسول اللہ آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے فاطمہ الزہرا ہے، پیچھے مولا علی ہے، اور چلنے کا یہ انداز یوں تھا کہ جہاں جہاں پر حضور قدم رکھتے تھے وہاں وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا کے قدم پڑتے تھے، اور جہاں جہاں پر فاطمہ الزہرا کے قدم لگتے ان قدموں پر مولا علی قدم رکھتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے، قدموں کے نشانات پہ بھی کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ اس انداز سے چلنے کا مطلب یہ تھا اللہ اکبر، جن کے قدموں کی آہٹ وہ بھی کسی نے نہ سنی اور جن کے قدموں کے نشان بھی خاک پر کسی نے نہ دیکھے، اس فاطمہ الزہرا کو سلام، ان کے بیٹے حسن و حسین، ان کی عظمتوں کو سلام، اس انداز میں باہر آنا۔ اور ایک آج کی مسلمان عورت ہے جو یکسر رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ چکی، جسے اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ مغربی تہذیب کو اپنائے اور وہ بازار میں آئے، وہ دفاتر میں بیٹھے، ٹی وی پہ آئے اور اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے، اپنے انداز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ارے ہمیں تو فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ ہماری ماں بہنوں کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج ہماری مائیں بہنیں کس طرف چل پڑی۔ کیا یہ پردے کا حکم صرف سیدوں کے لیے ہے، صرف مولویوں کے لیے ہے یا پیروں کے لیے ہے؟ باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ پردے کا حکم سب کے لیے ہے، پردے کا حکم سب کے لیے ہے، اور ایسا پردہ جو عورتیں دوپٹہ لینا بھی سر پہ بوجھ سمجھتی ہیں، انہیں وہی جب فوت ہو جاتی ہیں تو پھر 5 کپڑوں میں انہیں بھی کفن دیا جا رہا ہوتا ہے اور دوپٹہ بھی انہیں پہنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں بھئی؟ آج کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں جب نہیں پہنا اب تو فرشتوں کے سامنے جا رہی ہے، اب پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرشتوں سے یہ پاک لوگ ہیں یہ جو دنیا میں پھر رہے ہیں، ان کے سامنے تو ضرورت محسوس نہ ہوئی اور فرشتوں کے سامنے جانے پہ دوپٹے کی ضرورت محسوس ہو گئی؟ خدا کچھ ہوش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بجائے انڈیا کے کلچر پہ اور غیروں کے کلچر پہ چلنے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، پھر دیکھنا ان ماؤں کی گودیں کبھی خالی نہیں رہیں گی، انہی ماؤں کی گودوں سے محمد بن قاسم جیسے لال پیدا ہو گئے۔ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، آپ کا آخری وقت آیا، خود ہی آپ نے غسل فرمایا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور چارپائی پہ لیٹ گئی اور فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں غسل کر کے جا رہی ہوں، غسل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہے، انہیں بلایا اور فرمایا کہ اے اسماء، یہ مدینہ پاک میں جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اس کا جنازہ جس طرح اٹھایا جاتا ہے، چارپائی پہ ڈال کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، فرمایا کہ مجھے اس طرح عورت کا جنازہ اٹھنا پسند نہیں ہے، اس طرح جنازہ عورت کا جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اس سے
اگرچہ اوپر کپڑا بھی ڈلا ہے لیکن اس کے باوجود عورت کی جسامت واضح ہوتی ہے، عورت کے خد و خال واضح ہو رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کس جسامت کی ہے، یہ کس قد کی ہے، اور یہ کس طرح کی عورت ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء، انہوں نے عرض کی کہ میں جب حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں پہ ایک طریقہ دیکھا تھا، وہ میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں، شاید کہ آپ کو وہ پسند آ جائے۔ چارپائی منگائی گئی، لکڑیاں منگوائی گئی، کھجور کے پٹھے، چارپائی کی دونوں طرف وہ کھجور کی لکڑی باندھ کر اسے یوں موڑ کر دوسرے وہ طرف باندھا گیا، پاؤں کی طرف بھی اسی طرح، درمیان سے بھی اسی طرح یوں جو ہے وہ لکڑی کو موڑ کے باندھا گیا، اور وہ یوں جو ہے وہ ڈاٹ سے بن گئی، اور اوپر کپڑا ڈال کے دکھایا کہ میں نے حبشہ کے اندر دیکھا تھا کہ وہ لوگ اس طرح جو ہے وہ جنازہ کو اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس بات کو بڑا پسند فرمایا اور فرمایا کہ میرا جنازہ بھی جب اٹھے تو اسی طرح اٹھانا، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اندر جو ہے وہ فاطمہ الزہرا، ان کے خد و خال اور ان کی جسامت کس طرح ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور جو کپڑا اوپر ڈلا ہے اس پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ فرمایا یوں پردے میں جنازہ اٹھانا مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔